اچھا، ہم قرآن پاک پڑھتے ہوئے سب سے بڑی غلطیاں کون سی کرتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ کون کون سی غلطیاں کرتے ہیں۔ یہ ہم نے آیت مبارکہ پڑھنی ہے یہاں سے لے کر یہ قریب تک، اور اس آیت کے اندر آپ کو وہ الفاظ بتاؤں گا جن الفاظ کے اندر ہم غلطیاں کرتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو ان الفاظ میں دوبارہ مسٹیک نہیں آئے گی، غلطیاں نہیں آئے گی، اگر آپ نے فوکس کر کے توجہ سے سن لیا ہے تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر سورۃ البقرہ کا پارٹ نمبر 126 سٹارٹ کر رہے ہیں، آیت نمبر 213۔ یہاں سے ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما، یہاں سے پہلے ہجے کر لیتے ہیں، پھر پریکٹس میں پڑھیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ لہجے میں پڑھیں گے۔ تینوں طریقے سے آپ کو سمجھاؤں گا، آپ نے تجوید کے ساتھ سیکھنا ہے اور توجہ کے ساتھ سیکھنا ہے۔ حمزہ میم زبر ام، حا زبر حا، سین با زیر سب، تا میم پیش تم، ام حسبتم۔ اب اس لفظ کو پڑھتے ہوئے ہا کی بجائے ہا نہیں پڑھنا، ام حسبتم نہیں پڑھنا، ام حسبتم۔ یہ جو ہا ہے یہ ہا باریک ہے، جو گلے کا درمیان ہے وہاں سے یہ ہا ادا ہوتی ہے، اور اس کو کلیئر کرنا ہے۔ ہا اس طریقے سے، حسبتم۔ اب اس کے بعد ہے ان تدخلوا، حمزہ نون زبر ان، تا دال زبر تد، خوا پیش خو، لام پیش لو، ان تدخلوا۔ اچھا، اب یہاں پر نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، حروف اخفا میں سے جو 15 حروف میں نے پڑھائے تھے ان حروف میں سے تا آ رہا ہے، تو یہاں پہ اخفا ہوگا نون ساکن کا، ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھا جائے گا۔ اب اس کے بعد تا ہے، تا کا مخرج ہے زبان کی نوک اوپر والی دانتوں کی جڑوں سے لگے تو تا پڑھا جاتا ہے، تا۔ دو نقطوں والا جو تا ہے یہ باریک پڑھا جاتا ہے، اس کو پر نہیں پڑھتے۔ اب دال جو ہے، تا کے بعد جو دال ہے یہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ جب ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ ہوتا ہے۔ قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے جنبش، آواز کا لوٹنا، یعنی جس حرف کے مخرج میں زبان لگے اور پھر فوراً واپس لوٹے تو وہ آواز لوٹتی ہے۔ جیسے یہاں پر دال ہے، دال کے مخرج میں زبان لگے گی فوراً واپس آئے گی، تد تد۔ یہ جو د کی آواز آ رہی نا، د، یہ قلقلہ ہے۔ اور تد خولو اس طریقے سے۔ اب یہاں پر لام کو جب دوسری لائن میں جو لفظ ہے اس کے ساتھ ملائیں گے تو لام کے بعد جو واو ہے، الف ہے، اس کو چھوڑ دیں گے۔ یہ یاد رکھیے گا، واو کے اوپر اگر جزم ہوتا تو پھر ہم پڑھتے، اب واو کے اوپر جزم نہیں ہے تو واو کو ہم نہیں پڑھیں گے، الف کو بھی چھوڑ دیں گے۔ لام، لام پیش لل، تدخلل، اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ اب اس کے بعد ہے جیم، جیم کو نون سے ملائیں گے، جیم نون زبر جن، نون زبر نا، تا زبر تا، جنتا، لیکن یہاں پر نون کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار۔ یاد رکھیے گا جب بھی نون کے اوپر شد ہو یا میم کے اوپر شد ہو، ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ جنتا، اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، ولما، واو زبر وا، لام میم زبر لم، میم الف زبر ما، ولما، میم کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے
اور میم کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار۔ اب اس کے بعد ہے یاتیکم مثل الذین خلوا، یا حمزہ زبر یا، تا زیر تی، کاف میم پیش کم، یاتیکم۔ اب یہاں پر یا کے بعد جو حمزہ ہے یہ حمزہ ساکن ہے۔ حمزہ کی دو قسمیں ہیں، حمزہ ساکن اور حمزہ متحرک۔ حمزہ متحرک کون سا ہوتا ہے؟ جس حمزہ کے اوپر زبر ہو، نیچے زیر ہو، اوپر پیش ہو، اس حمزہ کو حمزہ متحرک کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا یہاں پر ام میں، ام میم سے پہلے جو حمزہ ہے اس کے اوپر زبر ہے، یہ حمزہ متحرک ہے۔ اصل میں زبر زیر پیش کو حرکات کہا جاتا ہے، اور جس حرف کے اوپر حرکت ہو اس کو متحرک کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حمزہ ایک حرف ہے، حمزہ کے اوپر جب حرکت آ جائے گی زبر تو حمزہ متحرک ہو جائے گا، اور حمزہ کے اوپر جب جزم ہو تو حمزہ ساکن ہوگا۔ اس لیے حمزہ کی دو قسمیں، حمزہ ساکن اور حمزہ متحرک۔ حمزہ متحرک ہمیشہ سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جیسے آ، ای، او، یہ ساؤنڈ ہے حمزہ متحرک کا۔ اور حمزہ ساکن کا، حمزہ ساکن جو ہے وہ ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جیسے یا تی، یا کے بعد حمزہ ہے، حمزہ ساکن ہے تو یہ حمزہ جھٹکے سے پڑھا جائے گا، یا تی، اس طریقے سے۔ اب جھٹکا ایسے نہیں دینا، کچھ لوگ پڑھتے ہیں یا آتیکم، یہ غلط طریقہ ہے، ایسے نہیں پڑھنا، یا تی اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ کم مثل الذین، اب کاف کو پہلی میم کے ساتھ نہیں ملانا، دوسری میم کے ساتھ ملانا ہے جس میم کے اوپر شد ہے۔ کاف میم پیش کم، میم زبر ما، کم ما، اس طریقے سے۔ اور یہاں پر میم کے اوپر شد بھی ہے، یہاں غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار۔ سا زبر سا، لام، لام پیش لل، لام زبر لا، مثل اللہ، زال یا زیر ذی، نون زبر نا، زینا۔ یہاں پر زال جو ہے بغیر سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس میں سیٹی نہیں آئے گی۔ اور زال کے بعد جو یا ہے یہ یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، کیونکہ یا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یا مدہ ہے؟ یا ساکن ہے، سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ یا ساکن ہے کہ نہیں ہے۔ اگر یا ساکن ہے یعنی یہاں پر یا کے اوپر جزم ہے تو یا کیا ہوا؟ ساکن ہوا۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہوگا تو یا مدہ ہوگا، یہاں پر یا ساکن سے پہلے زیر ہے لال کے نیچے تو اس کا مطلب یا مدہ ہوا، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے۔ خلو من قبلکم، اب یہاں پر خا جو ہے یہ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، اور لام واو زبر لو، واو ساکن سے پہلے زبر ہے لام کے اوپر۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ واو مدہ ہے یا واو لین ہے۔ سب سے پہلے آپ نے دیکھا واو ساکن ہے، جی بالکل ہے واو ساکن، واو کے اوپر کیونکہ جزم ہے تو واو ساکن ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے واو ساکن سے پہلے زبر ہے کہ نہیں ہے، واو ساکن سے پہلے زبر لام کے اوپر ہے تو اس کا مطلب یہ کیا ہوا؟ واو لین ہوا، واو مدہ نہیں۔ واو لین کی تعریف کیا ہے؟ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا، اس کو واو لین کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس واو کو لمبا نہیں کر کے پڑھیں گے۔ اور واو مد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واو مدہ کا مطلب ہوتا ہے اس واو کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اب یہاں پر واو لین ہے، اس کو لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خلاؤ نہیں پڑھنا، خلاؤ شارٹ کٹ، خلاؤ اس طریقے سے۔ میم نون زیر من، قاف بعد بر قب، لام زیر لی، کاف میم پیش کم، قبلکم۔ اب یہاں پر نون سے، اچھا یہاں پر دیکھیں الف ہے، اس الف کو چھوڑ دیں گے۔ اب اس کے بعد یہ جو لفظ من ہے، نون ساکن کے بعد قاف آ رہا ہے دو نقطوں والا، یہ قاف حروف اخفا میں سے ہے، اور یہاں پر نون ساکن کے بعد آ رہا ہے۔ اخفا کی تعریف کیا ہے؟ اخفا کا معنی ہے چھپانا، آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو اخفا کہا جاتا ہے۔ اور تعریف کیا ہے اس کی؟ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا، یا تو نون ساکن کا اخفا ہوگا یا نون تنوین کا۔ یعنی یہاں پر نون ساکن ہے،
اس نون ساکن کے بعد قاف آ رہا ہے حروف اخفا میں سے، تو کیا ہوا؟ نون ساکن کا اخفا ہوا. اور اگر دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آئے گا تو نون تنوین کا اخفا ہوگا، کیونکہ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے. اب یہاں پر ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھیں گے، من قبلکم، اس طریقے سے. اب یہاں پر اس کو قبلکم نہیں پڑھنا، با حروف قلقلہ میں سے ہے. حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال. یہ 5 حروف جب ساکن ہو تو ان میں قلقلہ ہوتا ہے. قب، یہ جو ب کی آواز آ رہی نا، ب، یہ قلقلہ ہے. قبلکم، اس طریقے سے. اب اس کے بعد یہ چھوٹا طا ہے، اس طا کا مطلب ہے آپ یہاں پہ رک سکتے ہیں، سٹاپ کر سکتے ہیں اگر آپ رکنا چاہیں تو. نہیں رکنا چاہتے تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. جب آپ یہاں پہ رکیں گے تو آپ کو پیچھے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آگے سے پڑھیں گے. یہ وقف کی علامات میں سے طا ہے، آپ یہاں پہ وقف کر سکتے ہیں. یہ چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ویڈیو سننے کے بعد بھی لوگ نیچے کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ طا کے اوپر وقف کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، جیم کے اوپر وقف کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے لوگ ویڈیو مکمل نہیں دیکھتے. آپ سے درخواست ہے ویڈیو مکمل دیکھا کریں، پھر کوئی چیز اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو کمنٹ کیا کریں. یہاں سے آگے پڑھتے ہیں، مستہم البأساء، میم سین زبر مس، سین تا زبر ست، مست، ہا پیش ہو، میم لام پیش مل، مستہم ال، با حمزہ زبر با، سین الف مد زبر سا، حمزہ پیش او، سا او. اب ہجے کرتے ہوئے اگر آپ مد کا نام لینا چاہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، نہیں لینا چاہتے تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. بات اصل مقصد ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہاں پہ کون سی مد ہے اور مد کی مقدار کتنی ہوگی. یہاں پہ مد متصل ہے، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ مد متصل ہے؟ مد متصل کی تعریف کیا ہے؟ مد کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا، متصل کا مطلب ہوتا ہے ملا ہوا. اور یہاں پر مد متصل کی تعریف کرتے ہیں حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو، یعنی اسی لفظ میں ہو تو مد متصل ہوگی. یہاں پر ساؤ، اس لفظ میں حرف مد ہے الف، الف کے بعد حمزہ ہے اسی لفظ کے اندر، تو یہ مد متصل ہے. 2.5 سے 3 الف کے برابر آپ اس کو لمبا کر سکتے ہیں. با کے بعد حمزہ ہے، اس حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا کیونکہ یہ حمزہ ساکن ہے. با سا، اس طریقے سے. اب اس کے بعد ہے وَالضَّرَّاءُ، یہاں پر واو ضاد زبر ود، ضاد را زبر ضر، را الف زبر را، حمزہ پیش او. واو کو جب ضاد سے کنیکٹ کریں گے تو بیچ میں الف اور لام کو چھوڑ دیں گے. ایسا نہیں ہے کہ اس کو واد را پڑھیں گے، یہ غلط طریقہ ہے. جب واو کو ضاد سے ملائیں گے تو بیچ میں الف لام کو نہیں پڑھیں گے. کیسے پڑھا جائے گا؟ ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، را بھی پر پڑھا جائے گا اور پر کی حالتوں میں سے ہے. یہاں پر مد متصل ہے، 3 الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے. ساؤنڈ میں پڑھتے ہیں، کیسے پڑھیں گے؟ وَالضَّرَّاءُ، اس طریقے سے. وَزُلْزِلُوا حَتَّى، واو زبر وا، زا لام پہ زل، زا زیر زی، لام ہو پیش لو. وَزُلْزِلُوا، زا جو ہے سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا کیونکہ یہ حروف صفیریہ میں سے ہے. یہ سیٹی ہے. وَزُلْزِلُوا، اس طریقے سے پڑھا جائے گا. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں پڑھتے ہوئے لام میں قلقلہ کرتے ہیں، کیسے؟ وَزُلْزِلُوا، ایسا نہیں پڑھنا، یہ غلط طریقہ ہے. لام کے مخرج میں جب زبان لگے تو وہاں پہ جم جائے. وَزُلْزِلُوا، اس طریقے سے. لام کے بعد واو ہے، یہ واو مدہ ہے کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اس لیے واو مدہ ہے. 1 الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے اور یہ جو بیچ میں الف ہے اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کے بعد وہ لفظ ہے جس لفظ کے بارے میں آپ کو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ آپ قرآن پاک پڑھتے ہوئے کون سی بڑی غلطیاں کرتے ہیں سب سے. یہاں پر دیکھیں یہ لفظ ہے حتی،
اور عام طور پہ سب کی بات نہیں کر رہا، جنہوں نے کسی اچھے قاری سے نہیں پڑھا ان کی بات کر رہا ہوں، جن کو نہیں پتا. یہ ہا بریک ہے، گلے کے درمیان سے ادا ہوتی ہے، اس حلق سے ادا ہوتی ہے جس حلق کا تعلق گلے کے ساتھ ہے. اب یہاں پر اس کو ادا کرتے ہوئے یہ والا ساؤنڈ آنا لازمی ہے جو ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ساؤنڈ آنا چاہیے کیونکہ یہ بریک ہے. کلیئر کر کے پڑھیں گے اس کو. ہا تا زبر ہت، تا کھڑا زبر تا، حتا، اس طریقے سے پڑھا جائے گا. حتا. اور سب سے بڑی غلطی یہ ہے ہماری کہ ہم جب اس لفظ کو بتاتے ہیں یا کچھ لوگ سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ایسے ہم حتا بھی پڑھنے کوئی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ ہم شروع سے ایسے ہی پڑھے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، بخشنے والے تو رب کی ذات ہے، بخش دے گا. ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. رب تعالیٰ بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے جس کو معاف کرے. لیکن جو آنکھوں کے سامنے ہے وہ تو نظر آتا ہی ہے ہمیں، اس کو تو ہم ٹھیک کریں. اب لفظ کو آپ پڑھتے ہیں، یہاں پر ہا بریک ہے، اس کو آپ پڑھتے ہیں بھاری ساؤنڈ کی ہا، حتا، جو کہ پڑھتے ہیں کچھ لوگ، تو کتنی بڑی مسٹیک ہے. ترجمہ چینج ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے. اگر آپ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے اور اگر کوئی بتائے گا تو الٹا اس کو آپ سمجھانا شروع ہو جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ سب سے بڑی غلطی ہے. اور یہ ترجمہ بدل جاتا ہے تو کیا فائدہ ملے گا؟ اس سے بہتر ہے کہ اچھے تلفظ کے ساتھ پڑھ لیں. حتا، اس طریقے سے. تا کے بعد جو یا ہے اس یا کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کے بعد ہے، کیونکہ یہ لکھا ایسے جاتا ہے، قرآن پاک کا رسم الخط ایسا ہے، اس میں لکھا جائے گی، یہ یا پڑھی نہیں جائے گی. یقول الرسول والذین، یا زبر یا، قاف و پشقو، لام را زبر لر، را زبر را. یقول الرا، لام کو جب را سے ملائیں گے بیچ میں الف اور لام کو چھوڑ دیں گے. اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پڑھتے ہوئے یہ غلطی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لام پڑھا جائے گا، لام کو پڑھیں گے پھر را پڑھیں گے. کیسے؟ یقول الرسول. یہ بہت بڑی غلطی ہے، ایسی غلطیوں سے بچنا ہے. جب لام کو را سے ملائیں گے بیچ میں الف اور لام کو چھوڑ دیں گے، نہیں پڑھیں گے. یقو لر، را زبر را، سین واو پہ سو، لام پشلو. یقول الرسول، یہاں قاف کے بعد بھی واو مدہ ہے، یہاں پر سین کے بعد بھی واو مدہ ہے. ایک الف کی مقدار ان کو لمبا کر کے پڑھا جائے گا. یقول الرسول، اس طریقے سے. اب اس کے بعد ہے والذین آمنوا، واو لام زبر ول، لام زبر لا، زال یا ذی، نون زبر نا. والذین، واو کو پڑھتے وقت ہون گول کر کے پڑھیں گے، زال کے بعد جا ہے یا مدہ، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھا جائے گا. زال کو بغیر سیٹی کے ساتھ پڑھیں گے. حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، نون واو پیش نو، آمنو. یہاں پر نون کے بعد جو واو ہے یہ واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار اس کو بھی لمبا کر کے پڑھا جائے گا. یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. معہو متا. اچھا یہاں پر آئین کا خیال رکھنا ہے آپ نے، آئین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے. آئین کو جو لوگ حمزہ پڑھتے ہیں ان سے گزارش ہے پریکٹس کر لیں آئین کے اوپر تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو آئین پڑھتے ہوئے. میم زبر ما، آئین زبر آ، ہا الٹا پیش ہو، معہو. ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹا پیش کھڑا زبر کھڑی زیر کا مطلب ہوتا ہے ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھنا ہے، اور یعنی 5 سیکنڈ کے قریب لمبا کرنا ہے. معہو. میم کے بعد جو آئین ہے، آئین کو کلیئر کرنا، حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے، معہو نہیں پڑھنا، معہو، اس طریقے سے. میم زبر ما، تا کھڑا زبر تا، متا. تا کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار اس کو بھی لمبا کر کے پڑھا جائے گا. اور تا کے بعد جو یا ہے اس یا کو نہیں پڑھیں گے، یہ رسم الخط کے وجہ سے لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا، یہ یاد رکھیے گا. اب اس کے بعد ہے نصر اللہ. نون صاد زبر نص، را لام بشرل، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی. نصر اللہ.
یہاں پر اس لفظ کے اندر میں آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں. صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، اور جب تک پر نہیں پڑھیں گے اس کا مخرج صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے گا. صاد کو پڑھتے ہوئے آپ نے کرنا کیا ہے؟ صاد حروف صفیریہ میں سے ہے اور حروف صفیریہ سیٹی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں. صاد میں سیٹی تو آئے گی، لیکن آپ نے یہ بھی خیال رکھنا ہے اس کو پر بھی پڑھنا ہے. اس کو سادہ لفظوں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. صاد پڑھتے ہوئے آپ کی زبان نہ اوپر والے دانتوں سے ٹچ ہو نہ ہی نیچے والے دانتوں سے ٹچ ہو. دونوں دانتوں سے، اوپر والے اور نیچے والے دانتوں سے تھوڑا سا گیپ رکھ کے صاد پڑھیں اور زبان کو اوپر کی طرف اٹھائیں تو خود بس خود آسانی سے صاد پڑھا جائے گا. نص اس طریقے سے. اب میری زبان جو ہے اوپر والے سامنے والے دانتوں سے اور نہ ہی نیچے والے دانتوں سے ٹچ ہو رہی ہے، تھوڑا سا گیپ ہے، سیٹی کی آواز کم از کم نکل سکے اتنا گیپ ہو. اب را کے اوپر پیش ہے، را پر پڑھا جائے گا. لفظ اللہ ہے، یہ لفظ اللہ سے پہلے پیش ہو یا زبر ہو تو لفظ اللہ پر پڑھا جاتا ہے. یہاں پر لفظ اللہ سے پہلے پیش ہے، اس لیے لفظ اللہ کو پر پڑھا جائے گا. آگے ہا ہے، ہا کے نیچے زیر ہے، ہا زیر ہی. کیسے پڑھیں گے؟ نصر اللہ. اب یہاں پر اگر آپ وقف کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، کیونکہ آگے چھوٹا تو ہے، اور جب سٹاپ کریں گے وقف کریں گے تو ہا ساکن ہو جائے گا. کیسے؟ متی نصر اللہ، اس طریقے سے. اب اس سے آگے چلتے ہیں. الا ان نصر اللہ. اب اس کی ہجے کرتے ہیں. حمزہ زبر آ، لام الف زبر لا. اگر الف کے اوپر جو مد ہے اس کا نام لینا چاہتے ہیں آپ لے سکتے ہیں. پھر کیسے پڑھیں گے؟ لام الف مد زبر لا. اگر چھوٹے بچوں کو آپ پڑھا رہے ہیں تو خیال رکھیے گا چھوٹے بچے زیادہ چیزوں کو پک نہیں کرتے، یاد رکھیے گا. ان کو فی الوقت چھوٹے بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو آپ اتنا بتا دیں کہ یہ مد ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. لیکن جب ہجے کریں تو ان کو صرف اس طریقے سے بتائیں لام الف زبر لا، اور ساتھ سمجھا دیں کہ یہ مد ہے، اس کو لمبا کیا جائے گا، کون سی مد ہے یہ بھی بتا دیں. ٹھیک ہے؟ اور چھوٹے بچوں کو اگر یہ چیزیں بتائیں گے تو کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں بعض اوقات بچے کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے. تھوڑا سا جب بڑے ہو جائیں، آپ کو لگے کہ یہ سمجھدار ہیں، ان کو سمجھائیں گے تو سمجھ آ جائے گی، پھر ان کو بتائیں کہ آپ اس کا نام بھی لے کے پڑھ سکتے ہیں. لام الف مد زبر لا، اس طریقے سے. الا مد منفصل ہے، یہاں پہ 2.5 الف کے برابر آپ اس کو لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں. حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان نا، نون کے اوپر شد ہے، غنہ کیا جائے گا 1 الف کی مقدار. اب اس کے بعد ہے نون صاد زبر نص، صاد فل موت پڑھا جائے گا. اور را لام پہ زبر رل، لام کھڑا زبر لا، راللہ حاضر ہی، راللہ. لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے، اس لیے لفظ اللہ کو پر پڑھا جائے گا. نصر اللہ. اب یہاں پر آخر میں لفظ ہے قریب، قاف زبر قا، را یا زیری، بعد پیش بن، قریب. قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا. را کے نیچے زیر ہے، را بریک پڑھیں گے. اب یہاں پر را کے بعد جا ہے، یہ یا مدہ ہے، لیکن آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یا مدہ ہے؟ آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے یا مدہ کا پتہ چلانے کے لیے آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے سب سے پہلے کہ یا ساکن ہے کہ نہیں ہے. اگر یا ساکن ہے، یہ پوائنٹ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، اگر یا ساکن ہے تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ یا سے پہلے زیر ہے یا زبر ہے. اگر یا ساکن نہیں ہے تو پھر آپ کو پیچھے سے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی، کیونکہ یا کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو تو پھر یا مدہ ہو ہی نہیں سکتا. جب یا ساکن ہوگا یعنی یا کے اوپر جب جزم ہوگی تو جزم کی صورت میں پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ یا سے پہلے والے حرف پر زبر ہے یا زیر ہے. زبر ہوگا تو یا لین ہوگا، زیر ہوگا تو یا مدہ ہوگا. یا کے نیچے زیر ہے یہاں پہ یا سے پہلے، تو یہاں پر یا مدہ ہے، 1 الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا. اب یہاں پر اگر آپ سٹاپ نہیں کریں گے، وقف نہیں کریں گے، تو پھر با کے اوپر جو 2 پیش ہیں، با کو یا سے کنیکٹ کریں گے، پھر پڑھا جائے گا بوئیں یسالو. اور اگر آپ یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں،
وقف کرتے ہیں تو با کو ساکن کر دیں گے قریب اس طریقے سے. پھر یہاں آپ مد عارض وقفی بھی کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے جب عارضی طور پر ہم با کو ساکن کریں گے اس صورت میں مد عارض وقفی ہو جائے گی، ہو سکتی ہے. کرنا چاہے تب بھی ٹھیک، نہیں کرنا چاہتے ایک الف کی مقدار بھی لمبا کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں، کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے. الا ان نصر اللہ قریب. اب ہم اس کو پڑھتے ہیں پریکٹس کے طور پہ اور تلفظ کے ساتھ، آپ نے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر اللہ قریب. اب ہم اس کو پڑھیں گے لہجے میں. گلا تھوڑا سا خراب ہے اور اگر کسی قسم کی پرابلم ہوتی ہے تو پھر آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. اب یہاں سے لہجے میں پڑھتے ہیں. ایرو نہیں رکھیں گے، یہ جو ریڈ کلر کا ہے صرف پیج کو ادھر ادھر کریں گے. آپ سمجھ جائیے گا. یہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق اللہ العظیم. امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا ہے اچھے طریقے سے سمجھ لگ گئی ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کیجیے گا تاکہ آپ بھی اس دنیا سے چلے جائیں تو آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ پیچھے رہے گا. جتنے لوگ دیکھیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا اور مجھے بھی ثواب ملتا رہے گا.